الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأكرمنا وأشرفنا بنبيه المصطفى الذي لا هيئة له ولا جهة له ولا كيفية له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له ولا أول له ولا آخر له تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية والبشرية الذي جعل نبينا إمام المرسلين والأنبياء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا جد الحسنين نبي الحرمين صاحب القبلتين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں محسن ہو تم عطا ہو تم میرے آقا آخری پناہ ہو تم پر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں دامن ہی اپنا تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں تو ہے عطا کا بادشاہ ہم ہیں فقیر بے نوا تجھ سا کوئی میرے شاہ نہیں ہم سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی میرے شاہ نہیں ہم سا کوئی گدا نہیں تم سا کوئی میرے شاہ نہیں ہم سا کوئی گدا نہیں اور تم سا حسین اے جانے جان دیکھا نہیں سنا نہیں، تم سا سخی
جہان میں ہوگا نہ ہے، ہوا نہیں تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں۔ اور بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم فخر السادات رونق خانوادہ رسالت حضرت محترم پیر طریقت زیب آستانہ عالیہ تھدپال شریف حضرت محترم قبلہ پیر سید شفقات حیدر حمدانی صاحب حدام اللہ فیوزکم السامی، لائق تعظیم و تکریم دیگر جملہ سادات والا مرتبت میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں۔ جمیع علماء اہل سنت، جمیع ثنا خانان مصطفیٰ، دور و نزدیک سے تشریف فرما آستانہ عالیہ تھرپال شریف سے محبت اور نسبت رکھنے والے جملہ غلامان نبی و آل و اصحاب نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں بھول گیا میرے سامنے بیٹھے ہوئے جناب محترم نورانی صاحب، جناب نور المصطفیٰ نورانی صاحب، اصل میں کافی عرصہ ہو گیا ملاقات سے، تھوڑا ذہن سے نام نکل گیا۔ جناب محترم نور المصطفیٰ نورانی صاحب، دیگر علماء اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، آج فخر السادات پروردہ آغوش ولایت حضرت محترم قبلہ پیر سید محمد شاہ سرکار حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کا یہ پروگرام ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت عرس اس تقریب سعید کو کہتے ہیں کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہو، نبیوں کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، اولیاء کا ذکر ہو، قرآن کی باتیں ہوں، حدیث کی باتیں ہوں، اور وہ جو لنگر وغیرہ ہو، کلمات طیبات ہوں، نعت خوانی ہو، درود خوانی ہو، یہ سب جو ثواب جمع ہو جائے تو وہ صاحب عرس کی روح کو بخش دینا، یہ ہمارے عرف میں اس کو عرس کہتے ہیں۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی والا دن، شادی والا دن، اور عموماً ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں جس دن اللہ کے ولی کا انتقال اور وصال ہوتا ہے اس دن ہم عرس کرتے ہیں۔ تو اس پر ایک بڑا جیتا جاگتا سوال ہے، جس کو کہتے ہیں نا بڑا ایک سینگوں والا سوال، بڑا کانوں ناکوں دانتوں والا سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ جس دن اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے، حدیث شریف میں بڑا واضح طور پر موجود ہے، ایک نہیں ہے، تقریباً یہ 7-8 حدیثیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جدائی پر جس مصلی پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ بھی روتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ گھر روتا ہے، جس زمین پہ چلتا ہے وہ زمین روتی ہے، پرندے روتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کے آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں۔ فما بقت علیہم ابواب السماء، یہ حضور نے پھر قرآن کی آیت پڑھی۔ اب یاد رکھیے ہر بندے کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان کا ایک یا دو چار دروازے ہیں، نہیں، ہر بندے کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں. ایک وہ دروازہ جس سے اس کے اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ دروازہ جس سے اس کے لیے اللہ کی طرف سے کرم اور انعام اور رحمت نازل ہوتی ہے. اب جس وقت ثواب والا دروازہ دیکھتا ہے کہ ثواب کا آنا ختم ہو گیا، اور ظاہر ہے جب وہ بندہ وصال کرتا ہے تو وہ جو اس کی نیکیاں کرنے پر جو انعام الہی ملتا ہے وہ، تو حضور فرماتے ہیں یہ دونوں دروازے بولیے روتے ہیں. اب ایک بڑا زبردست سوال ہے، جس دن اللہ کا ولی گیا، حدیث تو کہہ رہی ہے کہ دنیا رو رہی ہے اور تم بھی تو روتے ہو. کئی مریدین غش کھا کے بے ہوش ہوتے ہیں، کئیوں کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے، جس دن اللہ کا ولی دنیا سے گیا، وہ غم کا دن ہے، وہ رونے کا دن ہے. اس وقت ماحول افسردہ ہے، پرندے رو رہے ہیں، آسمان کے دروازے رو رہے ہیں، وہ بستر رو رہا ہے جس بستر پہ وہ سوتا تھا، اور تم اگلے سیم اسی دن اگلے سال خوشیاں منا رہے ہوتے ہو. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ دنیا رو رہی ہے، تم ہنس اور مسکرا رہے ہو. ہم کہتے ہیں ہاں، جب وہ اللہ کا ولی دنیا سے گیا، یہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اس کی ہم سے جدائی ہوئی، یہ لمحہ غم ہے، یہ وقت حزن ہے، یہ وقت حزن ہے، یہ وقت پریشانی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ مومن کے لیے دنیا یہ قید خانے کی طرح ہے، یہ جیل کی طرح ہے. اور جب ہم حضور کی اگلی حدیثیں دیکھتے ہیں کہ جب بندہ مومن جو عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارے، عشق الہی میں زندگی گزارے، اس کی موت اتنی عالی مرتبت اور عالی شان ہوتی ہے کہ ادھر اس کی روح نکلی، سیدھا بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو گیا، یا سیدھا بارگاہ رب العزت میں، اور عالی مرتبت اور عالی شان منازل جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ولی اگر اپنی جدائی کو دیکھیں تو رونا آتا ہے، پر تیری منزل کو دیکھیں تو عرس منانے کو دل کرتا ہے. میں تقاریر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اور یقیناً وہ مثال ایسی ہے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ آتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب مزاروں درباروں پہ جا کے دعائیں کرواتی ہے، پیر صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، بزرگ صاحب دعا فرمائے میرے پتر کا باہر کا ویزا لگے. جس دن ویزا لگتا ہے بیٹا بیگ اٹھا کر جب نکلتا ہے تو پھر ماں سے پوچھو روتی کیوں ہے؟ یار نہیں سمجھ آئی. اگر چنگا کام تھا تو روتی کیوں ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں تھا تو دعائیں کیوں کی؟ ماں کیا جواب دے گی؟ آپ سارے بھائی اسی معاشرے میں بتاؤ نا، اسی بچے کے لیے ویزے کے پیسے دے کے ویزا خریدتے ہو، دعائیں کر کر کے اس کا ویزا لگتا ہے، لیکن جس دن وہ بیگ باندھ کے ایئرپورٹ کی طرف نکلتا ہے تو تم ہچکیاں بھر بھر کے روتے ہو. 3 دن تمہیں کھانا جناب چین کا نہیں ملتا، یاد کرتے ہو ہائے میرا بیٹا کیا اور کر رہا ہوگا، ہائے کیا. سوال یہ ہے کہ روئے کیوں ہو؟ آسان سا جواب ہے، اگر بیٹے کے توجہ ہے بیٹے کے مستقبل کو دیکھیں تو خوشی کی بات ہے، اپنی ذات کی جدائی کو دیکھیں تو غم کی بات ہے. پتہ چلا واقعہ معاملہ ایک ہے، اس کی حیثیتیں اور جہتیں دیکھیں، وہ خوشی کا موقع بھی ہے، بولیے وہ غم کا موقع بھی ہے. جب ہم اللہ کے ولی سے اپنی بچھڑنے کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہانے کو دل کرتا ہے. اسی لیے روتے بھی ہیں، غشیاں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے، رو رو کے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم سے جدا ہو کر پہنچے کہاں پہنچے؟ قربت مصطفیٰ میں، جنت العلا میں، عالی منزلت، عالی مرتبت بن گئے. پھر ہم کہتے ہیں چلو ہمیں تو جدائی کا غم ہے،
پر جہاں ہمارا بزرگ چلا گیا ہے، جس منزل پہ پہنچا ہے، اب حق بنتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، عرس منائیں۔ یہاں سے پتا چلا لونٹوں، لوفروں، لفنگوں، منکروں، لانتیوں کا عرس نہیں ہوتا، عرس اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ یار جس کو بات سمجھ آئیے نا وہ ذرا دھڑلے سے، لہذا نہ تو ہم کسی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم عرس کیوں نہیں مناتے ہو، بات سمجھ آئیے۔ اگر کوئی کہتا ہے مثلا ایک بندہ ہو جس کو ایک نسل ہوتی ہے نا کہ جن کے یہاں نہ بچہ ہو سکتا ہے نہ بچی ہو سکتی ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو بچوں کے برتھ ڈے نہیں مناتا، تو ہم کہیں تیرا ہونا ہی کوئی نہیں، تو مناویں گا کی؟ اب ایک بندہ کہتا ہے ہم عرس نہیں مناتے ہو، بھائی تہاڈا عرس ہونا کتنے؟ عرس ہونا ہے ولیاں دا، عرس ان کا ہونا ہے کہ جن کے بارے میں ظن غالب ہے ہمارا کہ یہاں سے چھوٹے سیدھا اپنے گھر گئے، اس قید سے نکلے، منزل پا گئے، اور جن کو یہ پتہ ہو کہ زندگی میں کرتوت ایسے کیے، زندگی میں عقیدہ ایسا رکھا تھا، عمل اور کردار ایسا تھا کہ اب تو صاحب سیدھے جہنم میں گئے، اب تو جناب اتھو دن وسیٹاں پر ہوئیاں، ان جہنم جا وڑ ممدینہ۔ تو بادشاہ جہاں یہ فکر اور سوچ دماغ میں بیٹھی ہو، وہ رونے کو ہی دل کرتا ہے، وہاں عرس نہیں ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ عاشق مر گئے، کون کہتا ہے کہ عاشق مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ اے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والو، یہ اللہ کے ولیوں کی عرس کی محفلیں، یہ اللہ کے دین کی بہاریں، اللہ کے دین کے پرچار کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ عرس کے نام پر کنجر ناچ رہے ہیں، وہاں خسرے آ رہے ہیں، وہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ وہ عرس نہیں، وہ میلہ ہے، میلہ، اور میل سے میلہ، وہ کم بھی میلہ، وہ حرکت بھی میلی، کردار بھی میلہ، اس کا انجام بھی میلہ۔ تو ایسے میلے کچیلوں کے ایسے میلے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے میلے نہیں، اللہ والوں کے عرس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ ہاں معاف کرنا، میں ذرا چھوٹی سی ایک بات آگے کر لیتا ہوں۔ کسی بھی مسلک اور عقیدے کے جاہل لوگوں کا عمل اس مسلک کی اچھائی یا برائی پر دلیل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میرے ایک ٹی وی چینل پہ ڈیبیٹ ہو گئی، تو وہاں پر جناب ایک صاحب لگوئے نہیں دیکھیں اور مزاروں پہ جا کے یہ سجدے کرتے ہیں، فلانا ہوتا ہے فلانا۔ میں نے کہا یار کیا ہمارے سکول آف تھاٹ نے، ہمارے بزرگوں نے کہیں اس کی اجازت دی ہے؟ نہیں کرتے تو ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے، کیا تبلیغی جماعت کے بستروں میں کئی دفعہ چرس نہیں پکڑی گئی؟ بارود نہیں پکڑا گیا؟ بولو نا۔ یہ روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ تبلیغی جماعت کے نہیں وہ تو ان کے روپ میں دہشت گرد ہوتے۔ میں کہتے روپ چاہیے، ادھر روپ آ گیا بھئی، ہے تو تبلیغی جماعت کا بندہ، اس کے بستر میں سے جناب کیا سے کیا نکل رہا ہے، کہیں چرس، کہیں بھانگ، کہیں فلانا۔ میں نے کہا جیسے اس چرسی لفنگے اور اس جناب دہشت گرد کا عمل تمہاری جماعت کے حوالے سے ہم اگر کہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو ایک پوڈری چرسی کا سجدہ وہ جو مزار کو جاہلانہ طور پر کر رہا ہے، وہ اہل سنت کے خلاف کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کے آگے۔ اچھیاں بولو، اچھیاں بولو۔ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے، عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، طواف کرتے ہیں تو صرف کعبے کا۔ سبحان اللہ کی آواز آتی جائے یار۔ عبادت کے لائق ہمارے عقیدے و مسلک کے اندر صرف اللہ ہے۔ کون اللہ هو الذی
لا الہ الا ہو، وہ اللہ کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا نہ کوئی قیام کے لائق، نہ سجدے کے لائق، نہ رکوع کے لائق، نہ ہی کسی اور جانی مالی بدنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ہم بندے اس اللہ کے، اس اللہ نے ہمیں جو جو حکم دیا ہم بندے ہو کر پابندے اس کی حکم کو مانے۔ اس نے حکم دیا نبیوں کو مانو، ہم نے نبیوں کو مانا۔ اس نے حکم دیا ولیوں سے محبت کرو، ہم نے ولیوں سے محبت کی۔ اس نے ہمیں جو جو حکم دیا ہم اسی پر چلتے گئے۔ یاد رکھو لوگو، اس اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب لا ریب کو نازل فرمایا ہے۔ آج اسی کتاب لا ریب نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، ایک عنوان پر ہم اسی کو موضوع سخن بنا کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ میرا اللہ ہے، وہ قرآن میں اس نے ہمیں کئی حکم دیے، کہیں نماز کا حکم ہے، کہیں روزے کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں جہاد کا حکم ہے، کہیں حج کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ و صدقات کا حکم ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تسلیم سے، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا دینا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ تو ہم مسلمان اس لیے گے کہ ہمیں جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، ہم نے چنا کے ہم نے یہ حجت نہیں کی، بلکہ ادھر حکم ہوا فجر کی 4 پڑھو لبیک، ظہر کی 10 پڑھو لبیک، عصر کی 4 پڑھو لبیک، مغرب کی 5 پڑھو لبیک، عشاء کی وتروں سمیت 9 پڑھو۔ یہ سنت موقدہ فرض اور اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ لبیک۔ اب یا ہم نے عقل کو نہیں استعمال کیا، یا اللہ صبح صبح تر و تازہ ہوتے ہیں، 2 کیوں فرض پڑھائیں، 4 پڑھا دے، مغرب کے وقت 3 کیوں، یہاں بھی 4 کر دے۔ لیکن چونکہ ہم کون؟ مسلمان ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو چونکہ چنانچہ کیونکہ اس چکر میں نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے لبیک یا ربی، اے میرے اللہ میں حاضر، تو نے جس وقت حکم دیا میں اس وقت جھکوں گا، تو نے جس طرح حکم دیا میں اس طرح جھکوں گا، تو نے جو کہا میں وہ کروں گا۔ اب جس رب نے اتنے توجہ، اب جس رب نے اتنے حکم دیے، اسی رب نے ایک اور حکم دیا۔ مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ چونکہ سادات کا عرس ہے اور سنیوں کی محفل ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں شان اہل بیت بیان کروں۔ ماشاءاللہ کسی کے چہرے پہ شکنیں پڑتی ہیں تو پڑتی رہیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں صحابہ کرام سے بھی عشق رکھتا ہوں، میں ہوں اہل سنت و جماعت، اور ہم آل نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یعنی ہم سب سے پہلے حضور کو دیکھتے ہیں۔ حضور کی وجہ سے، حضور کا تعلق کسی زمانے سے ہو وہ زمانہ پیارا، حضور کا تعلق کسی مقام سے ہو وہ مقام پیارا، حضور کا تعلق کسی جان سے ہو وہ جان پیاری، حضور کا تعلق کسی جانور سے ہو وہ جانور پیارا، حضور کا تعلق کسی پتھر سے ہو، ہم تو اس پتھر کو ہی چومنے کے لیے جانے دے دیتے ہیں یار۔ ایسے ہی بولیے۔ تو ہماری محبتیں صرف کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اور اصلی بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو محبت کے اندر جناب والا وہ شارع ریشم والے موڑ نہ بنائے، وہ محبت میں صراط مستقیم پہ چلے، وہ موٹر میں رکھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ دماغ اپنا بیچ میں گھسیڑے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جس کو محبوب نے پیار کر لیا،
اے ہائے، فارس سے آیا سلمان، ایران اس وقت یعنی فارس کہتے ہیں، ایران سے آ گیا مکے میں مدینے میں۔ حضور نے پتہ کیا پروٹوکول دیا؟ کون ہے یہاں تیرا؟ کہا حضور کوئی نہیں، ماں باپ بچے بیوی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا سلمان منا اہل البیت، ہم تجھے اپنا گھر دے دیتے ہیں۔ یار مہربانی کریں نا، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہو گیا۔ ہے کسی کی جرت کہ جو وہاں پر سٹیج لگا کے جیسے آج چبل قسم کی مخلوق کھڑی ہوتی ہے جس کو جناب سیدھا وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو وہ جناب ایسے ایسے سوال کھڑے کرتے ہیں کہ جو سیدھے ڈائریکٹ کبھی اٹیک نبیوں پر، کبھی صحابہ پر، کبھی اکابرین امت پر ان کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اب ہے کسی کی جرت کہ جو کھڑا ہو کر سوال کرے کہ بندہ ایران سے آئے گھر والا کیسے؟ ہے کسی کی جرت کے سوال کرے؟ کر سکتا ہے، پر یہ سوال کرنے سے پہلے یا اسے ابو جہل بننا پڑے گا، نہیں سمجھے آپ، یا عبداللہ بن ابی بننا پڑے گا، یا اسے کعب بن اشرف بننا پڑے گا، یا ابن خطل بننا پڑے گا۔ کیوں کہ ہو غلام آقا سے کرے حجتیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو ایک ہی مشرب ہے، ایک ہی مسلک ہے، سمعنا واتانا۔ حضور ہم نے سنا، ہم نے مان لیا۔ اس لیے بڑے بڑے عربی جاننے والے موجود تھے، ابو بکر صدیق جیسے لوگ تھے، عمر فاروق جیسے لوگ تھے، مولا علی جیسے لوگ تھے، حضرت عباس جیسے لوگ تھے، بڑی بڑی عظیم المرتبہ شخصیتیں تھیں۔ ایک نے بھی نہیں عرض کی حضور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان اہل بیت میں کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہ عرب کے شہر میں رہنے والا ہے ہی بر اعظم ہی دوسرا۔ مہربانی کرو نہیں ملک دوسرا، بندہ کل کل آیا گھر والا بنا دیا۔ توجہ ہے، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے بولا ہے کہ یار لوگو تم تو سلمان کو اہل بیت میں سے نہیں نکال سکتے۔ نہیں یار، میرے خیال میں آپ بات نہیں سمجھے، اور جو سمجھ گئے وہ پھر میں سے بن گئے، تو میں سے بندہ کوئی چنگا نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی جگہ تے نہ مجمع میں چنگا ہوتا ہے، نہ کسی مجلس میں چنگا ہوتا ہے، نہ کسی معاشرے میں چنگا ہوتا ہے۔ میں دا بندہ چنگا نہیں ہوتا بھائی، جڑی گل ہوئے کھل کے جڑی سمجھ آوے آکو آئیے، نہیں آئی تے نہیں آئی، چنگی لگی تے حق ادا کرو کہ واقعی سانو گل چنگی لگی، جے مندی لگی تے شکل بڑھا لو، مینوں بھی سمجھ آ جاوے یار بندے نوں گل چنگی نہیں لگی۔ تے میرا سوال ہے ان یار لوگوں سے جو آج نئی نئی تحقیق کے کھڈے کھود رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علی چونکہ چاچے کا پتر ہے تو چاچے کا پتر گھر، چونکہ داماد ہے تو داماد گھر والوں میں سے کیسے، اہل بیت میں کیسے؟ اگر علی داماد ہو کے یہ اہل بیت میں تو پھر سلمان، پھر عثمان غنی بھی اہل بیت میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو جناب حضور کی بیٹیوں کا شوہر ہے، تو پھر وہ نہیں تو یہ نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں۔ میں نے کہا سنبھل سنبھل ذرا رک اور تھوڑا تھولا رکھ، اور تو ایڑی چوٹی کا زور لگائے۔ فارس سے آنے والے سلمان کو اہل بیت میں سے نہیں نکال سکتا، محمد کی جان علی کو کیسے نکال سکتا ہے؟ اچھا یہ تو ہماری خطبہ کی ایک اپنا انداز اور اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ بیچ میں سے بات کر جاتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے آیت پڑھی ہے اور آیت میں میرا اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کا سادہ سمانہ کیا بنتا ہے؟ القربہ کو ان کا حق دو۔ یار یہ بچوں کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ سامنے منہ کدے انہوں دا سجے مشرق ہوندہ، اٹھا یار اس کو سائیڈ پہ کر دو بچوں کو، پھر مڑتے ہوتے اگے انہوں نے آنے دیتے بیٹا بڑے آئے تو یار آگے آ جا۔ توجہ رکھیں، حضرت میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ،
قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ القربا کو ان کا حق دو، والمسکینہ وابن السبیل، پھر مسکین کو حق دو، پھر جو رستے کا مسافر ہے اس کو اس کا حق دو۔ اللہ نے مجھے ایک گفتگو کا سلیقہ دیا ہوا ہے، میں ایک معلم کی حیثیت سے سبق پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور جو استاد سبق پڑھانے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہزار ٹیکٹس ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اور جو خطیب ہوتے ہیں ان کو اللہ نے ایک خاص حص دی ہوئی ہوتی ہے کہ یار میں اب کون سا لہجہ اختیار کروں کہ سامنے والے کے دماغ و دل میں یہ بات اتر جائے۔ تو میں بڑے سادے انداز سے، میں کوئی یہاں پر نہ منطق نہ صرف نہ نحو نہ فلسفہ میں کچھ بھی نہیں، میں بڑا سادہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ آج جس اہل بیت کے ذکر کا مجھے حکم دیا گیا ہے، کیا یہ ایویں ان کی اپنی نسبی محبت کی وجہ سے انہوں نے حکم دیا ہے، یہ قرآن کا بھی حکم ہے؟ میری چاہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی تقریر میں میں ایک ہی مسئلہ آپ کو سمجھا جاؤں نا، میں سمجھوں گا میں سمجھا گیا۔ قرابت داروں کو ان کا، اب یہاں جس بھی ترجمے کو اٹھاؤ، سنیوں کا، وہابیوں کا، شیعوں کا، سب نے معنی یہ کیے ہوئے اور حق دو قرابت داروں کا۔ اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آتے کے اندر حق دو، آرڈر ہے نا، آرڈر ہے حق دو، تو یہ آرڈر کس کو ہے؟ اب جو بھی بندہ قرآن مجید قرآن رشید کو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کا جو آرڈر ہوتا ہے ڈائریکٹ سب سے پہلے یہ آرڈر نبی کو ہوتا ہے، اور نبی کے بعد پھر یہ اپلائی کس پر ہوتا ہے؟ قیامت تک آنے والی امت، الا یہ کہ وہ آرڈر خاصہ نبی نہ ہو، وہ آرڈر جو ہے نا وہ خاصہ نبی نہ ہو۔ مثلا قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب یہاں یہ آرڈر اللہ نے دیا، اس آرڈر کو سب سے پہلے اس پہ عمل نبی نے کیا۔ لہذا جو عمومی آرڈرز ہوتے ہیں پہلے کس کو ہوتے ہیں؟ نبی کو، اور اس کے بعد کس کو ہوتے ہیں؟ امت۔ اب اگر یہاں آتے کا مخاطب نبی کو بنائیں تو اب معنی بنے گا اے میرا نبی قرابت داروں کو حق دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کے قرابت دار؟ ظاہر ہے کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے قرابت دار بھی اس کے ہیں۔ اب اگر یہ بات بنائی جائے کہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ نبی کے لیے، تو نبی کو آرڈر ہے کہ اپنے قرابت داروں کو حق دو، اور نبی کے بعد پھر مجھے اور آپ کو آرڈر ہے کہ تم بولو نا اپنے قرابت داروں کو حق دو۔ اچھا اب دیکھیں گے کہ یہ حق کب ہوگا، کون سے حق کی مراد ہے؟ تو ظاہر ہے یہ آیت اپلائی کرے گی ہر اس جگہ پر جہاں جس بھی قرابت دار کا جو بھی حق ہے۔ مثلا اگر آپ نے گندم کی کٹائی کی ہے تو یہ حق ادھر کیا بولتے ہو جو کٹائی کر کے جو آخر میں، جس دن تم نے تھریشر کیا ساری گندم جمع کی، تو اب یہ حکم اس دن اپلائی ہوگا، قرابت داروں کو حق دو پہلے۔ اب جس بندے کی گندم ہے ہی نہیں تو کیا اس کے لیے بھی یہ آرڈر ہے؟ نہیں ہے نا، لیکن آرڈر ہے اس کے لیے۔ یہ آرڈر وہاں ہوگا، مثلا ایک آدمی ہے وہ پڑھنے پڑھانے والا کام کرتا ہے، تو اب یہ آرڈر ادھر متوجہ ہوگا، اگر پڑھانا ہی ہے تو پہلے قرابت داروں کو پڑھا۔
کھلو ذرا جس ویلے میں آخر تا رزلٹ کڈنا نا تے ایک بار تواڈے دماغ روشن ہو جانے نے، لیکن پہلے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی جس کے جو قرابت دار ہیں وہ اپنا ان کو حق ادا کرے. لیکن ظاہر ہے میرے پاس اگر گندم ہے تو میں چاول نہیں دے سکتا، میرے پاس اگر چاول ہے تو میں گندم نہیں دے سکتا، میرے پاس اگر علم ہے تو میں سونا نہیں دے سکتا، میرے پاس اگر سونا ہے تو میں علم نہیں دے سکتا. مطلب یہ کہ آرڈر اللہ کا ہے، جس کے پاس جو ہے اگر وہ بانٹنا چاہتا ہے تو پہلے قرابت داروں کو دے. اب میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ نبی کو بھی آرڈر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا یار اللہ کے بندو، آرڈر ہے نا؟ تو اب جب نبی کو بھی آرڈر ہے کہ قرابت داروں کو حق دو، تو بتاؤ نبی نے یہ آرڈر پورا کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے پاس چاندی ہے تو میں چاندی دوں گا، سونا ہے تو سونا دوں گا. اب نبی کے پاس کیا تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ قرابت داروں کو حق دو؟ تو اگر میرے پاس علم ہے میں علم دے سکتا ہوں، میں سونا چاندی نہیں دے سکتا. میرے پاس سونا چاندی ہے، میں سونا چاندی دے سکتا ہوں، میں علم نہیں دے سکتا. اور اگر آرڈر اس کو ہو جو ہوئی ہر چیز کا مالک، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہوئی وہ مالک، تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ حبیب ہم نے علم دیا، علم بانٹنا ہے پہلے قرابت داروں کو دے. ہم نے تجھے شان عطا کی، شان آگے تقسیم کرنی ہے، سیادت بانٹنی ہے، پہلے قرابت داروں کو دے. اگر اس آیت میں مخاطب آیت نبی کو بنایا جائے تو پھر یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے جو کچھ نبی کے پاس تھا اسی نبی نے امت کو بھی دیا. جس نبی نے امت کو دیا یہ یقین کر لو امت کو بعد میں دیا، آل محمد کو پہلے عطا کیا. بھائی دیکھو نا، ہمیں آرڈر ہے کہ سب تو پہلے کیسا ونڈو؟ رشتہ داروں نے ونڈو. ہمیں حکم ہے تو کیا نبی نے قرابت داروں کو چھوڑ دیا؟ نہیں یار ذرا سمجھو نا، مطلب کیسی مخلوق آ گئی ہے. خود حرکتیں ہوں گی ان کی جناب چوڑوں مسلیوں والی، پٹھی پٹھی حرکتیں کریں گے. پھر جب بندہ کہے گا بندے بڑوں کو جہنم میں نہیں، حضور کی شفاعت پہ ہمیں یقین ہے. انگلیاں اٹھائیں گے سیدوں پر، انگلیاں اٹھائیں گے خاندان رسول پر. ہن بندہ تھوڑا جہا ہنج کر کے انہوں نے پوچھے بندے دیا پترا تو جو مرضی کر، تو تیرا یہ خیال ہے کہ نبی میری شفاعت کرے گا؟ تو جی تیری کرے گا تو اپنے پترانوں چھڑ دے گا. حالانکہ میرے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سب سے پہلے شفاعت کس کی کریں گے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت بنو ہاشم کی کروں گا. سبحان اللہ کی آواز ہے، پھر سبحان اللہ دی آواز آوے. سب سے پہلے میں شفاعت کس کی کروں گا؟ بنو ہاشم کی کروں گا. بھائی نبی پابند ہے اللہ کے آرڈر کا، نبی پابند ہے اللہ کے آرڈر کا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نبی باہر اتنی خیر بانٹے وہ اپنے گھر کو چھوڑ دے. لیکن اگر کوئی یہ کہے جی کہ اچھا جی اگر نبی کے پاس سب کچھ تھا تو نبی کے پاس سونا چاندی فلانا فلانا وہ تو تھا ہی نہیں، کہ اگر یہ تھا تو پھر علی اور ان کے بچے بھوکے کیوں رہتے رہے؟ تو ہم اس کے لیے اتنا ہی کہیں گے کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو سب کچھ دیا، لیکن یہ جو ظاہری دولت شہرت ہے نا، کہا حبیب ہم یہ تجھے نہیں دیں گے. ایک دن ایک سا مجھے کہنے لگے یار کون نہیں چاہتا کہ میرا محبوب خوشیاں رہے اس کے پاس؟ میں نے کہا ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ کئی چیزیں خاص ہوتی ہیں. ایک دفعہ میرے سیدی مرشدی نے یا نقطہ ارشاد فرمایا، نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو نا سب کچھ دیا پر سونا چاندی نہیں دیا. کیوں؟ فرمایا اگر سونا چاندی دے دیتا نا اللہ تو پھر جتنے بھی نبی کے ساتھ والے تھے نا وہ بدنام ہو جاتے. آنے والے پھر اتنی اتنی زبانیں کھول کر کہتے ہوئے نظر آتے، کہتے نہیں فلانا اونج اتوں تے اور سی پیسے تک کی سرکار نال لگ پیا. فرما میرے یار ہم تجھے نہ سونا دیں گے نہ چاندی دیں گے نہ دولت دیں گے، ہم دیں گے تو تجھے کنڈل والی زلفیں دیں گے، ہم دیں گے تو بددعا کا مکھڑا دیں گے، ہم دیں گے تو واللیل کی زلفیں دیں گے، ہم دیں گے تو مذاق کے سرمے والی آنکھیں دیں گے، تاکہ اگر کوئی تیرے لڑ لگے تیری دولت کو دیکھ کے نہیں تیرے حسن کا قیدی بن کے
میرے بندے دے بچیا ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ تو ایک معنی سامنے آیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ القربہ سے مراد اپنے اپنے قرابت دار ہیں، توجہ ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک کو آرڈر ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو دے، تو اس معنی میں بھی ہم دیکھیں گے تو پھر نبی کے قرابت دار نبی کی خیر پر، نبی کی عطا پر، نبی سی بارگاہ سے ملنے والے کمال پر وراء الورا ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ جب بات علم کی آتی ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور صرف ایک امام نہیں، 3 اماموں سے، امام سیدنا امام جعفر پاک، حضرت امام سیدنا امام باقر پاک اور حضرت سیدنا مولا علی پاک، 3 ائمہ سے، اور ہمارے یہاں حضرت سیدنا مولا علی پاک سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مولا کائنات کے سامنے کسی ان کا جو ہوتے ہیں نا دوست وغیرہ کئی ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، اے دیکھو انہیں اشارہ دے دربار شریف ہے، اساڑوں بھئی ہمیں بھی کئی دفعہ ہمیں دوست ہمارے کہتے ہیں جتنا توڑا نا ہے جی، جتنیاں توڑیاں جناب اللہ نعرے وجدے نے، اتنے توڑے کول پیسے شیسے کچھ نہیں، اتنے توڑی پراپتیاں نہیں، اتنیاں توڑے کول گڑیاں نہیں، فلاں کہتے ہیں۔ ہم آگے سے کہتے ہیں یار اس رب کا شکر ہے جس نے اس دولت کو چھوڑ کے ہمیں عزت تو دی ہے، ہمیں دل کا درد تو دی ہے، ہمیں سرکار کی آل کی غلامی تو دی ہے، ہمیں اپنے محبوب کا عشق تو دیا ہے، الحمدللہ ہمیں برسنے والی آنکھیں بھی عطا کی ہیں اس مالک کا۔ ایسے تو کسی نے بیٹھے ہوئے نا مولا علی پاک کو دیکھ کے کہا، مولا کاش کہ ہم دیکھتے کہ یہاں دولت کی ریل پیل ہوتی، بڑا جملہ کہنے لگا۔ تو حضرت مولا کائنات آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی عطانا العلم ولعدونا المال ولعدونا المال، تمام تعریفیں اس رب کی ذات کے لیے جس نے آل محمد کو مال نہیں دیا پر علم بڑا دیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا یار، پھر ڈھیلے بولے ہو، یا پھر ڈھیلے بولے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ مال و دولت کی کثرت نہیں ہے آپ آل محمد کے پاس، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے وہاں پر وہ تو خیر مولا علی کا وہ قول بھی ہے نا کہ لنا العلم وللجہال مالو، ہمیں علم دیا جاہلوں کو مال دیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے ہم حضور کے وارث ہیں اور حضور کی وراثت علم ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنا میں نے عرض کیا یہ 5 سے زیادہ حدیثیں اہل سنت اہل تشیع ساری کتابوں میں۔ تو اب ذرا مجھے بتاؤ حضور کے وارث کون ہیں جی؟ اہل بیت ہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ حضور وراثت کیا چھوڑ کے گئے؟ شاہ جی ایک دن ایک جاہل مولوی یوں لگا ہوا کہ نہیں باقی باتیں ہیں لیکن علم میں بھی فلاں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا انہوں نے نام لیا کہ علم بھی ابوبکر صدیق پاک جو ہے نا وہ حضرت علی سے افضل ہیں، فلاں حضرت علی۔ میں نے کہا چپ کر، ہم اہل سنت و جماعت افضلیت مطلقہ کا عقیدہ نہیں، ہم افضلیت من جمیع الوجوہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم افضلیت مطلقہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ خبردار جو یہ کہے، اللہ کی عزت کی قسم مولا علی علم میں محمد کے ہر یار سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف تم پھر کہتے ہو کہ جی آل بیت کی وراثت کیا ہے؟ جنے دیو پترو پھر علم تے وڈا منو نا،
نہیں میرے خیال بات نہیں سمجھ ہے. اگر واقعی اہل بیت کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. تو پھر علم تو مانو نا کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں. اس لیے میرے نبی کی حدیث موجود ہے. میرا اس پہ یوٹیوب پہ آپ خطاب سن سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ. جی ہاں علی عالم الناس ہیں. علی عالم الناس بعد رسول اللہ. حضور کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو اس کا نام مولا علی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے. تو جب مانتے ہو کہ نبی کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں تھے، علم تھا، تو پھر منو نا باقیاں نو علم بعدوں ملیا، علی نو علم پہلوں ملیا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار، آواز آئے سبحان اللہ کی. ہاں تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، مجھے یہ کہنا ہے میں مرید ہاں علی نا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ آج کل کئی لوگوں کے پیٹ اس وجہ سے خراب ہے کہ جی باقی بھی تو حضور کے صحابہ ہیں، باقی بھی ہیں، آپ علی علی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دیتا. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دین کے لیے جتنی قربانیاں اس خانوادے نے دی ہیں نا، بھئی جو بات ماننے جگی اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ صرف جناب حضرت ابو طالب. ہم ایمان کفر کی بحث نہیں کرتے، پر ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جس ہستی نے ساری زندگی اسلام پہ احسان کیا، رسول اللہ پہ احسان کیا، سارے خانوادے پہ بلکہ امت پہ احسان کیا، بندے کے پتر بنو، اس کا نام ادب سے لیا گیا. سبحان اللہ کی جو نام ادب سے لینے کو پسند کرتا ہے وہ سبحان اللہ بولے گا. باقی ہوں عمران خان ہے جیڑا بندہ نہ منے تو نہ منے ہوتے ہے ہی وزیر اعظم، نہ منو نہ ہوتے ہیں. میں باجوے کو نہیں مانتا، تو نہ مانو جنے چیف آف آرمی سٹاف ہے، اساں پوری آرمی مننی، اساں انٹرنیشنل ساری دنیا مندی، پاکستان آرمی دے چیف باجوہ ہے، تو نہ مان. تو کاربے کے کوڑ کوڑ پیا کر رہا ہوں، تو جو مرضی کرنا. وہ فضل الرحمان صاحب تقریر کر دینا نے ہم نہیں مانتے یہ جیلیو، تو نہ مانو ہے یہ صدقہ تو سے چل دینے. تم مانو یا بولو، تم مانو یا نہ مانو، ابو طالب کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم جناب ابو طالب کا ذکر اس لیے، اور میرا جملہ کئیوں کو چبا، کئیوں کو چنگا لگا، کئیوں کو لگتا رہے، ہم اس سے پرواہ نہیں کرتے کہ وجہ کیا ہے کہ باقی ہزاروں لوگ موجود ہیں، یزید موجود ہے کمینہ، اس کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کے کفر کی بات آئے گی کہیں گے نہیں ہمیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. جب جناب ابو طالب کی باری آتی ہے اس وقت اتنی لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہو. پھر مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا یار وجہ کی ہے؟ میں کہ اور تے وجہ کوئی نہیں نظر آندی، ایہی وجہ نظر آندی علی دے پیو ہے. یار وجہ کیا ہے؟ جس ہستی نے حضور کو پالا، حضور کو پال کی امت کے حوالے کیا، زندگی ساری شیعہ سنی وہابی تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ پوری زندگی ابو طالب نے ایک جملہ بھی اسلام کے خلاف نہیں کہا. پوری زندگی ابو طالب نے حضور کی خدمت کی. وہ بندے کے بچے بنو یار، وہ ساری زندگی کی خدمت کا یہ صلہ دیتے ہو جو اسٹیجوں پہ آج دے رہے ہو. ہاں تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، فیضان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے، فیضان وہ بچوں کا لہو دے کر اسلام بچایا ہے، بچوں کا لہو دے کر اسلام بچایا
دین محمد پر احسان ہے، دین محمد پر آئے ہائے ہائے، ہے دین محمد پر احسان۔ بس میرے دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میرے رسول نے اپنی آل بیت کو دیا جو دیا، کیا دیا، اور جب دولت کی کثرت نہیں ہے، علم کا خزانہ ہے، تو پھر میرے نبی نے علم بانٹا۔ تو اسی وجہ سے عالم الناس میرا مولا علی ہے۔ حضور کے بعد کائنات میں اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نہ بولو نا یار، مولا۔ تو کیا کہا کیوں ان کا نعرے زیادہ لگتے ہیں مولا علی کے؟ کیونکہ اسلام کے اوپر انہوں نے بڑا قربانی دی۔ صرف کربلا میں 18 بچے شہید ہوئے ابو طالب کے۔ ابو طالب پاک کی نسل میں سے کتنے؟ اور مولا علی کے 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور ہم نے بھی نا مسلکوں کی وجہ سے ناراض نہ ہوئے ہوتے جنے روٹی زیادہ کھائے پیرا پکائی ہونی نے۔ ہم نے مسلکوں کے چکر میں کربلا والوں پہ بھی ظلم کیا ہے۔ بتاؤ کتنے شہید ہوئے کربلا میں؟ 72۔ شیعہ ہو سنی ہو، کیا تم نے کبھی ان 72 جان نثاروں کے نام بھی ان کی زبانوں سے سنے؟ نہیں سنے، سوائے 5-7 ہستیوں کے، باقیوں کے نام آخر کیوں نہیں لیتے ہو یار؟ چلو باقیوں کو چھوڑو، وہ کوئی سنگی ساتھی تھے، غلام تھے، باہر والے تھے، او حسین کے بھائیوں کا ذکر تو کر دو۔ کربلا میں کیا صرف غازی عباس تھے؟ اللہ کی قسم غازی عباس کے 2 سگے بھائی جو غازی عباس نے خود سجا کر تلوار ہاتھ میں پکڑا کر، اور ان کی امیاں جان نے، حضرت سیدہ ام البنین نے، جن کو دلاسہ دے کے کہا جاؤ میرے بیٹو حسین پہ قربان ہو گیا۔ یار کبھی ان کا نام نہیں لیا، پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جیسے میں نے ایک وجہ دسی ہے نا کہ ابو طالب دی دشمنی کیوں کیوں علی دا پیو ہے، تے ہن میں یہ بھی وجہ دسان، خفا نہ ہوئے ہوتے پھر میں کی کر سکنا؟ پتہ ہے کیوں ان کا نام نہیں لیا جاتا غازی عباس کے باقی بھائیوں کا؟ کیونکہ غازی عباس کے ایک بھائی کا نام ہے محمد اور ایک بھائی کا نام ہے ابو بکر۔ اور مولا علی کے ایک اور بیٹے شہید ہوتے ہیں جن کا نام ہے عمر۔ کربلا میں ایک اور بیٹے شہید ہوئے جن کا نام ہے جعفر۔ اس میں کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں، کسی شیعہ کی کتاب اٹھاؤ اور چھوڑو آپ کا کوئی سنگی ساتھی، کوئی سنگی ویلی کربلا میں گیا ہوا ہے، اس کو کہو وہ جو وہاں پر پتھر لگا ہوا ہے شہدائے کربلا کا، یار اس کا فوٹو کھینچ کے بھیج دے۔ صرف مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین اور غازی عباس۔ آخر وجہ کیا ہے کہ 4 پتر غیب کر دیے اس قوم نے، ہم سب نے مل کے۔ میں اس میں مسلک کو کسی کو نہیں بات کرتا، ہم سب نے مل کے۔ نہ سنی ان کا نام لیتے ہیں، نہ شیعہ ان کا نام لیتے ہیں۔ وہ ظالموں اور یاد ہے یار، اور بن یزید الریائی یاد ہے، وہ جو ایک لمحے کے لیے وفا کرنے آیا وہ یاد ہے، علی کے پتر یاد نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو ری وزٹ کریں، ہم خطیبوں کو، نقیبوں کو، ہم ذاکروں کو، مجلس پڑھنے والوں کو، تقریریں کرنے والوں کو، ہم ان سے کہیں ہمیں نام بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، علی پاک کے کون کون سے بیٹے شہید ہوئے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کربلا میں شہید ہوئے علی کے پتر، بدر کا ہیرو علی ہے، احد میں علی ہے، اور موتا کی جنگ میں علی کا بھائی، یعنی خون ان کا گیا۔
اور اس کا صلہ امت نے کیا دیا کہ پہلی صدی کے اندر ہی جناب ممبروں پہ گالیاں 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 لانتے فلانا فلانا، یزید کا دور، مروان، یہ دور جو دیکھو نا اس میں کیا ہوتا ہے. ہائے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خدا کی غیرت کو جوش آیا، فرمایا جا علی پھر یہ تجھے گالیاں دلوا رہے ہیں نا، اب ہر ممبر سے میں علی علی نہ کرواؤں، مجھے کائنات کا رب نہ کہنا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اور شاہ عبدالعزیز نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں مولا علی کے مرید، وہ تو جو نا لفظ ہیں وہ بڑا فارسی کا لفظ بڑا مشکل لفظ ہے، میں تو وہ بول بھی نہیں سکتا جو انہوں نے لکھا ہے. می پرستند کے لفظ موجود ہیں، جن کو فارسی آتی ہے تو وہ اس کو ذرا پڑھ لو، اس کا معنی کر لیں. ہاں جی، تو اس کا معنی تو بڑا ساخت بنتا ہے، لیکن ہم اس کا معنی مرادی لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس لیے امت مولا علی کے عشق میں ڈوب کر علی علی کرتی ہے، حق کے مولا علی کا. کیونکہ ہمیں اچھا چلو جی ایک ہو گیا جی وہ آتے ذل قربا قرابت داروں کو حق دو، اگر اس کا مخاطب نبی ہو تو مطلب ہوگا نبی کو آرڈر دیا جا رہا ہے تو اپنے قرابت داروں کو حق دے، تو ظاہر ہے پھر نبی نے حق دیا. اچھا آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اتنی وڈی حدیث میں سنا رہے ہیں نا، میں بڑی گالے بھی نہیں کرنا، شاید تو سب میرے تو پہلے بھی کسی کو نہ سنی ہوئے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم ایسی ایسی روایتیں لے کر امت کے سامنے بیان کی ہیں. وہ مولا علی پاک دی شان چے 5,000 روایتیں نہیں سنیو، مولا علی پاک کی شان میں 5,000 حدیثیں آئی ہیں. کتنیاں؟ وہ جڑیاں چھپیاں حدیثیں نا، جڑیاں قوم چھپا کے رکھی ہیں، ایک حدیث ساری قوم سنائے گی. یہ نکے نکے مشٹنڈے نکے 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 ٹنڈے ٹنڈے حافظ ہیں نا، کو پوچھو وہ اکسن جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سنا دیں گے نہیں سنا دیں؟ بولو ذرا. اللہ دی قسم ہے اس سے لفظاں نال دوجی حدیث بھی موجود ہے، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی. اے حدیث آئی تو پہلے سنی ہے. حضور فرمایا جی ایک طرف فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اسی طرح کی حدیث حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے. یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن والی بات تو تم نے ملے ملے بیان کر دی، یہ آل والی بات کون بیان کرے گا؟ اچھا چلو ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اچھا اب میں پڑھوں گا، میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے نا اس پہ بولتے ہیں. لا یؤمن احدکم، سارے شروع ہو گئے، حتی کنا حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے زیادہ پیار نہ کر لے. یہ وہ حدیث ہے کہ جب سے میں نے شعور سنبھالا، ہوش سنبھالا، میں سنیوں کی مجلسوں میں جاتا رہا، میں محفل میلاد میں جاتا رہا، میں جہاں جہاں جاتا رہا، ہزاروں مرتبہ یہ حدیث میں نے علماء سے سن لی ہے، ہزاروں مرتبہ میں نے اس کو سنا دیا ہے میرے دوستو. لیکن اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن رجل، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی ذاتی احب الی من ذاتی، میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، ونفسی احب الی من نفسی، میری جان اسے اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، وَأَوْلَادِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَوْلَادِهِ، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. اے علیہ السلام مجھے بتاؤ یہ اس سے پہلے تم نے اللہ ماشاءاللہ قدر میں کوئی 2-4 جائی سنائی ہونی، یا کسی اور کسی کوئی درد والا بندہ ہویا اور نے سنائی ہونی. 5,000 حدیثاں مولا علی دی شان وچ. تو حضور نے جتھے فرمایا نا کہ جدوں تک میرے نال پیار نہ کر سو مومن علی، تو تھے بھی فرمایا جب تک میری اولاد کے ساتھ اپنی
اللہ، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث سے آپ فرمایا کرتے تھے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کی عزت واللہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے حضور کی اولاد اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کسی کے ذہن میں کسی کا کیا تصور ہے وہ اپنے پاس رکھے، ہم جس عمر کو جانتے ہیں نا، وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر وہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ حسین آپ میرے گھر آئیں، پھر بیٹا آئے نہیں آپ؟ امام حسین پاک نے فرمایا چچا جان میں آیا تھا، لیکن آپ اس وقت گورنر کے ساتھ میٹنگ میں تھے، اور آپ کا سگا پتر عبداللہ بن عمر وہ بھی پوچھ کے واپس چلا گیا کہ آپ اندر مصروف ہے۔ تو میں نے کہا جب بیٹا واپس چلا گیا تو میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ میں نے اس لیے نہ دستک دی نہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا حسین وہ عبداللہ ہے، تم حسین ہو، وہ پتر ہے میرا، پتر جا سکتا ہے، محمد کا نواسا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب سنی بننا ہے تو اوریجنل سنی بننا ہوگا، دو نمبریاں نہیں کرنی ہوں گی۔ اور اوریجنل سنی وہ ہے جس کا نظریہ ہے کہ میں صحابہ کے عقیدے اور نظریے پہ ہوں۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اپنی اولاد سے علی کی اولاد آگے ہے، اپنی اولاد سے رسول اللہ کی اولاد آگے ہے۔ کئیوں کا کیا کنسپٹ ہے، کئیوں کا کیا کنسپٹ ہے۔ ہم اس عمر سے پیار کرتے ہیں جو عمر یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عمر یہ کہتے ہوئے آئے ہائے ہائے۔ آؤ ایک حدیث سن لو، جناب حضرت کیا شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بدری صحابہ کے لیے، یعنی جب اس وقت وظیفے مقرر کیے تو بدری صحابہ کو سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا۔ ان بدریوں کے نام میں دو نام لکھے، حسن حسین۔ بدری کا مطلب ہے جنہوں نے بدر کی جنگ کی، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب جنگ بدر ہوئی تو نہ امام حسن دنیا میں آئے تھے نہ امام حسین دنیا میں آئے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا حضرت یہ حسن حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بدر کی جنگ لڑنا تو دور کی بات، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو اس ٹاپ والی لسٹ میں رکھا ہے جن کو سب سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اور پتہ ہے اعتراض کرنے والا یہ سوال کرنے والا تھا کون؟ اپنا سگا بیٹا بابا جان۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا اگر ان کے نام لکھیں تو پھر اگر ان کے والد کی وجہ سے نام لکھے تو آپ بھی تو بدر میں تھے، پھر میرا بھی لکھیں۔ تو بڑا مشہور مارکت الآراء جملہ جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے فرمایا جا ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، ان کے باپ جیسا باپ لا، تو تیرا نام بھی اسی لسٹ میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جایا۔ تو بتاؤ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ اپنی اولاد پیچھے پیچھے، سرکار دی اولاد آگے۔ اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ کی اولاد کا خیال رکھنا، یہ ہے صحابہ کرام کا مسلک، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ اچھا میں بات دور نکل گئی، کیا بات کر رہا تھا؟ قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ تو ایک حدیث وہ سنانے لگا ہوں کہ آپ کی طبیعتیں خوش ہو جائیں۔ ویسے بھی علی کے محبت جس کے دل میں، ذکر علی سے ان کی طبیعت خوشی ہو جاتی۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، منکر ہوئے مولا علی دا اساں اتنا کرنٹ نل درد نہیں ہوندا، اتنا اساں زخم لا کے اتے مرچاں لاؤ نا اس سے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنا اس کو جناب تم ڈنڈے سے پیٹو اس کو درد نہیں ہوتا جتنا اس کے سامنے علی علی کرو تو اس کا میٹر خراب ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی ایک تہیہ کیا ہوا ہے کہ جتنا کوئی علی دے ذکر تو سڑے اساں اور ساڑو۔ ضروری تو نہیں کہ جل جائے آگ سے دل، نام علی بھی کافی ہے دلوں کو جلانے والا۔ اور صحابہ کرام کا یہ نقطہ تھا، کہیں آنے او جی آپ اور ایک گل میں اور دساں، ہم منکروں پر لکھ لعنت بیٹھتے ہیں۔ جس دل میں حضور کی کسی نسبت کی بے ادبی ہے، میں تو خدا کی قسم میں تو حضور کے وہ گدھا جو ہے نا، جس کو میں لفظ ہمارے بزرگ کہتے ہیں درازگوش کہا کرو، کیونکہ لفظ گدھا سے نا ایک وہ خیال دوسری طرف آتا ہے، لفظ درازگوش بولا کرو، کیونکہ حضور کی سواری کا جانور بھی ہو نا، خیال میں بھی اس کی بے ادبی نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ تو حضور کی سواری کا جانور بھی ہو نا، خیال میں بھی اس کی بے ادبی نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ تو حضور کی سواری کا جانور بھی ہو نا، خیال میں بھی اس کی بے ادبی نہیں آنی چاہیے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔
ایک وہابی عالم ہے اشرف علی تھانوی صاحب, چنگی گل کسے دے بھی ہوئے تے بندہ اس نو بیان کر چھڑنی چاہیے. اس کی ایک بات اس بندے کی مجھے ایسی چنگی لگی ہے نا, میں بڑی جگہ بیان کی. شاہ جی وہ لکھتا ہے کہ جب کہو نا کہ میں مدینے گیا تھا تو یہ نہ کہو کہ میں حضور کی قبر پہ گیا تھا, میں حضور کی قبر پہ گیا تھا, بلکہ یہ کہا کرو میں حضور کے روزے پہ گیا تھا. کیونکہ لفظ قبر سے موت کا خیال آتا ہے اور نبی کے لیے موت کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. اور گل سنو, کوئی ساڑھے سنی گلیں ایڈیاں کرو تو گل ہوندی ہے نا, ساڑھا تے عقیدہ ہے نا, تو جنا اس مسلک دا ہوئے پھر گل ایڈی کر جاوے تو پھر بڑی گل ہے کہ نہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا کیا بات کر رہا تھا میں پھر آنے لگا ہوں. میں حضور کی بات کر رہا تھا کہ حضور نے مولا علی کو مطلب قرابت داروں کو کیا دیا. حدیث سنیے. ایک دن حضور پاک کی بارگاہ میں مولا علی آئے تو میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے دیکھا, میرے آقا حضرت مولا علی کو میرے نبی نے دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا یا علی, او میرے علی, ما سألت اللہ لی سألت اللہ لکا وفی روایت سألت اللہ مثلا. او علی علی علی, میں نے جب بھی اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگا میں نے ساتھ تیرے لیے بھی وہی کچھ مانگا ہے, سوائے اس کے کہ علی مجھے یہ کہہ دیا گیا حبیب نبوت تیرے بعد ختم ہو گئی ہے, نبوت نہیں مانگنا, باقی جو دل کرے تو مانگ, ہم نہ نہیں کریں گے. فرمایا علی جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا وہ کچھ میں نے, بولو نا, وہ کچھ میں نے تیرے لیے مانگا. اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اے ذرا ہن کلیاں پہ کہ بندہ نا کہے نا انہاں قلم پین رکھو تے اوتھے لکھو نا جی کہ نبی اپنے واسطے کہہ کے منگیا ہونا تے پھر علی پاک واسطے کہہ کے منگیا ہونا. کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے اے علی جو کچھ میں اپنے واسطے منگیا او کچھ میں, اور میری دعا رد نہیں ہوتی. لیکن ایک گل مینوں اللہ پاک نے کہ فرمائی, سونیا نبوت تیرے تے, یار اچھیاں بولو نا, تو نبی تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا, علی نبی. اور شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے یہ حدیث. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, اما تردا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بھائی یہ شیعہ سنی سب کتابوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا علی اس گل تے سونے راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری وہی منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون نبی کی تھی. الا انہ لا نبی بعدی, پر ہاں ایک وچ کمی ہے, ایک کمی ہے. وہ کمی کیڑی ہے؟ ہارون نبی تھا, موسیٰ بھی نبی تھا, میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے. باقی جون کی مناسبت اور منزلت تھی وہ میری منزلت ہے. ہارون موسیٰ کا بھائی, تو میرا بھائی. نہ یار نہ یار نہ یار اچھا, ہارون موسیٰ کا ویر, تو میرا ویر. ہارون موسیٰ کا بھائی, تو میرا بھائی. اگلا جملہ, ہارون موسیٰ کا مددگار, تو میرا مددگار. اگلا جملہ, ہارون موسیٰ کا وزیر. ایک دن میں نے یہ حدیث بیان کی شاہ جی, تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. کہتے ہیں جی یہ کہ ہم نے تو حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں, 2 وزیر زمینوں پہ, زمینوں والے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. یہ تسی تریا وزیر کتھوں کڑ لیا جی علی پاک؟ میں کیا بندے دا پتر بان, زرداری ہوئے تے اس تے 70 وزیر, عمران خان ہوئے اس تے 75 وزیر, دوجا تیجا ہوئے اس تے 75, تے حضور تے صرف 2 ہی وزیر. نہیں یار نہیں یار, نہیں.
آؤ حدیث سنو، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے علی جڑی دعا موسیٰ نے ہارون واسطے منگی وہی دعا میں منگنا۔ اچھا جی، پھر حضور دعا کی منگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حافظ کڑے کڑے پتر اگے پڑھنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، مولا میرے لیے میری رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات ان مخالفین کو سمجھا دے، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا جس کا نام ہارون ہے، ہارون کے ذریعے میری پشت کو مضبوط بنا۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی جو دعا ہارون نبی کے لیے حضرت موسیٰ نے فرمائی وہی میں کرتا ہوں۔ حضور نے پھر وہی دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ ادھر دعا قرآن میں کہ لفظ کیا ہے؟ ہارون اخی اشدد بی ازری۔ ادھر لفظ نبی نے پڑھے علی اخی اشدد بی ازری، یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول، مانا میری زبان کی گرہ کھول، میری بات تاکہ یہ سمجھیں میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا، نام جس کا علی ہے، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط بنا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اپنی آل کو یا قرابت داروں کو وہ دو جو ان کا حق ہے۔ تو پھر دسو تسی حضور پھر حق دیتا کہ نہیں دیتا؟ دعاواں وچ اچھا، اور یہ تو علی کی بات آ گئی۔ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور کئی مہینے ادھر حضور کئی مہینے صبح صبح جاتے، جا کر سیدہ زہرا کا دروازہ کھٹکھٹاتے، آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وجہ کہ وہ حضور جا جا کے جناب 3 مہینے صبح صبح اعلان کر کر کے کہندے رہے، میرے نبی کو پتہ تھا ایک قوم آئے گی وہ کہے گی نہیں فاطمہ تو تطہیر والوں میں نہیں ہے، علی تو تطہیر والوں میں نہیں ہے، حسن تو تطہیر والوں میں نہیں ہے۔ اس واسطے میرے سرکار فرمایا میری پیاری بیوی ام سلمہ تو گواہ ذرا بوئے تے کھلو، اندر کوئی بندہ نہ آوے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں کھلو گئی تو سرکار فرمایا علی تو ہی آ، زہرا تو ہی آ، حسن تو ہی آ، حسین تو ہی آ۔ انہوں قریب کیتا، پھر اور نیڑے کیتا، یہ ہن اپنی بولی بولیے نا، اور نیڑے کیتا، فرمایا اور ہو، یہ بالکل ہنج بالکل نال نال ہوئے۔ تو حضور اپنی چادر اتے رکھی تو پھر فرمایا یا اللہ اے نہیں میرے گھر والے انہوں پاک کر دے۔ سبحان اللہ دی۔ یہ سب اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں سے ہیں، ظاہر ہے ہم سنی ہیں تو ہم سنیوں والی بات کریں گے۔ اگر شیعوں کی کتاب میں یہ کچھ ہے تو ہوتا رہے بسم اللہ۔ ساڑیاں گلنا انہوں نے کتابیں جاتے انہوں نے ساڑیاں جاتے کوئی بھئی ہوتی ہیں، کئی چیزیں کامن ہیں۔ اگر ان کی کتابوں میں بھی یہ ہے اور ہماری کتابوں میں بھی یہ تو پھر زندہ باد، پھر سارے من ہونا یار بولو نہ اچھا بولو یار، پھر کیا کرو سارے من ہونا، پھر سارے من لو۔ اچھا اللہ
اس لیے اعمال سنت و جماعت بڑے واضح طور پر کہتے ہیں جو سیدہ زہرا پاک، حسنین پاک، مولا علی پاک کو آل بیت میں سے نہ مانے وہ مردود سنی نہیں ہے. اچھا بولو یار، اچھا بولو یار، اچھا بولو یار. اور کوئی اور بلا اور مخلوق ہے، کوئی یزید دی نسل ہے، اور سنی وہ ہے کہ جو حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرے. بھائی یار میں پہلے گل کی ہے کہ ہویا کہ ایک سنگت سجن نال بندہ پیار کرے گا، ایک پتر نال خیال ہوئے تو دوجے پتر نہیں تو ہے، وہ بھی تیو دا ہی خون ہے نا. اور میں ایک اور چیز بھی عرض کروں، ہم حضور کی ساری اولاد سے پیار کرتے ہیں. حضرت قاسم سے پیار کرتے ہیں. حضور کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. ہم حضرت عبداللہ سے پیار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم حضور کے جو تینوں بیٹے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں. ہم سیدہ زہرا پاک سے پیار کرتے ہیں. حضور کی جو باقی بیٹیاں ہیں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، ہم سب سے پیار کرتے ہیں. اور پھر جس سے حضور نے پیار سے ہاتھ میں لایا مجھ سے پیار کرتے ہیں. جنہوں نے حضور پہ جانیں قربان کر دی، ہم اچھا بولو یار، اچھا بولو، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دو نمبری ہوتی ہے کہ بندہ اپنی من پسند پہ تو کسی کو چن لے اور اپنی من پسند کے کسی کو چھوڑ دے. دل کرے تو اہل بیت کو چن لو، صحابہ کو چھوڑ دو، یا دل کرے تو صحابہ کے نعرے لگانے شروع کر دو اور اہل بیت کو چھوڑ دو. نہ، یہ دو نمبری ہے. ہم کہتے ہیں او یار بندے تے بندے نے او جس جانور دی پشت تے میرا نبی سواری کر کے ٹریا ہے نا، میں اس تے اپنی نسلوں قربان کر دوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور پھر میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جنوراں دا تے ساڑھے سنی بڑا خیال کر. اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں یہ او ملے خاک مدینے دی سرما بناواں، کہ مجھے مدینے کی خاک ملے تو میں کیا کروں؟ سرما. یعنی مٹی خاک دا اتنا خیال ہے جنہ دیاں رگاں جو حضور دا خون ہے. اے دو نمبریاں نہ ہوواں نا، بندہ حضور دے نقشے نالین پاک تے ایتھے ممبر تے ایتھے لاوے. اے تو کو ماشاءاللہ پیر بادشاہ نے بھی لایا ہے. اے نالین پاک ایتھے لاؤ، ایتھے لاؤ. کیوں؟ حضور کے نالین پاک کا فوٹو نہیں ہے، نقشہ ہے، سکریچ ہے. اے جیاں تسی بناندے ہو نا اے مکان، اجاں مکان بنیا نہیں. ایک تو ہوندہ ہے نا مکان دا فوٹو، ایک ہوندہ ہے نقشہ. یعنی جیاں تسا مکان بنانا ہے یا لکیراں پہ بناندے ہو، اسے کیا آنے نقشہ. کتھے مکان تا مکان دا فوٹو الگ گالے، نقشہ آجاں لکیراں بنائیاں. تے جے سرکار دے نلین پاکیاں لکیراں جمیں نے، نقشہ نہیں، یعنی اس کا فوٹو نہیں، اس کا نقشہ. اس نقشے سے اتنا پیار ہے کہ کبھی سر پہ سے جاؤ، کبھی ادھر سے جاؤ، کبھی کدھر سے جاؤ. وہ تو جن کی رگوں میں محمد کا خون ہے یار، جن کی رگوں میں حضور کا خون پاک ہے یار، ان سے ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے. اس لیے اے اہل سنت و جماعت ہم سادات کا ادب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولیے؟ سادات کا ادب کرتے ہیں. سادات سے محبت ہمارا عقیدہ ہے، سادات سے محبت ہمارا ایمان ہے، سادات سے محبت یہ ہمارا یقین ہے، سادات سے محبت یہ ہمارا مسلک ہے. اور جو بندہ سادات کا بے ادب ہو، آج کے دور کا اسے یزید سمجھیں. توجہ اب میری طرف رکھیں. جو بندہ سادات کا بے ادب ہو، آج کے دور کا اسے یزید سمجھیں. اللہ اکبر. تو میں ایک ہی معنی بھی بیان ہوئے، دوسرے معنی کی طرف آتا ہوں. ایک تو آگے نوات ذل قربا، قرابت داروں کو ان کا حق دو. اس کا مطلب کہ اپنے اپنے قرابت دار. اور اگر القربا سے مراد القربا ہے نا، صرف قربا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ القربا. اور یہ القربا کون سا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. القربہ ادھر بھی کیا ہے؟ القربہ تو قرآن کی وضاحت، قرآن کی آیت اگر کرے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ نبی کے قرابت داروں کو ان کا حق دو. نہ یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کے قرابت داروں کو ان کا حق دو. تو نبی کے قرابت داروں کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری آل بیت کا حق یہ ہے کہ تم ان سے پیار کرو. کتنا پیار کرو؟ اتنا اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے جتنا تم ان سے پیار کرو. اگر اتنا پیار نہیں کرو گے تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے، حکم دیا ہے، شریعت نے جو ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آل بیت اطہار سے کیا کریں؟ بولیے جلدی جلدی بھائی، ان سے کیا کریں؟ پیار کریں۔ اس لیے میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 بندے وہ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی شفاعت میری ذمہ داری ہے۔ میری اولاد کی عزت کرنے والا، عزت کیا کرنے والا؟ عزت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ادھر سے مولا علی آئے، یہ ابوبکر پاک، ابوبکر صدیق آپ نے کندھوں پہ اٹھایا ہے حسن کو؟ اب ذرا سننا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا، آپ نے مسکرا کے فرمایا علی اللہ کی قسم میں یہ حسن تیرا پتر نہیں۔ سبحان اللہ دی آواز آوے لا تسی آنکھ سو جی کڑی چکو گالے حسن علی دائی تے پتر ہے، خلاف حقیقت قسم اٹھا رہے ابوبکر صدیق اور آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کو بھئی اگلی گل تے سنو گل کی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا پتر نہیں، یہ تو نبی کا پتر لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ذرا دیکھو نا، تمہارا بیٹا ہوتا تو تم پہ گیا ہوتا، یہ تو حضور کا پتر ہے، ان پہ گیا ہوا ہے۔ بہو تصویر مصطفیٰ تھے کون؟ امام حسن، اور سر سے ادھر سے اوپر حسن پاک اور دھڑ سے نیچے، چھاتی سے نیچے حسین پاک، بہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ اور ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ دونوں جب آپس میں ملتے تھے تو حضور کی تصویر بن جایا کرتی تھی۔ اسی لیے تو پھر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صاف شکل پاک دونوں کی ہے ملنے سے عیاں، جیسے خط توام میں لکھا ہو دوبر کا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی بات کی ہے کہ بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک ادھر توجہ ہے، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو کاربن پیپر ہوتا ہے جس کے نیچے اوپر لکھو ٹریسنگ پیپر جس کو کہتے ہیں، کدے دیکھے نا؟ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے لکھنے کا کہ آدھا لفظ ایک کاغذ پہ لکھو اور آدھا دوسرے پہ، اور جب ان کو اوپر نیچے رکھو تو لفظ پورا بن جائے، اسے خط توام کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن حسین ملتے تھے تو تصویر مصطفیٰ نظر آیا جائے۔ حضرات گرامی، سادات کا ادب یہ ہم اہل سنت کے نزدیک فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ فرض۔ ہمارا کام ہے ان کا ادب کرنا، ان کا کام ہے کہ اپنے نبی کی، اپنے نانے کی شریعت کی پابندی کرنا۔ اور میں اکثر سادات گرامی کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، جس دہڑے دے تو سا ممبر مسئلے چھوڑے نا تے گل پرانی مشہور ہے نا کہ جس گھر وچوں مکین ٹر جاون تو تے جن قبضہ کر لیندے، تے جس دن دے سیدہ نے ممبر مسئلے چھوڑے تے پیچھے جنہ نے قبضہ کر لیا۔ تے ہن جن پھر جنہ والیاں بولیاں بولن گے نا، وہ سیدہ والیاں بولیاں تھوڑیاں بولن گے۔ اس لیے میری سادات سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ مہربانی فرمائیں، یہ محراب و منبر آپ کے بزرگوں کی خیرات ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی میراث ہے۔ یہاں اپنی اولاد کو لگائیے، یہاں دین کی طرف آئیے، کیونکہ مولا علی نے فرمایا یہ ہماری جو وراثت ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ مولا علی کی وراثت علم ہے، تو پھر علم کی طرف ہم نے آنا ہے، علم کی طرف آ کر ہم نے علم کو جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے، علم کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی، بولیے 5 وقت کی
یہ نہیں ہے کہ بس سال کے بعد بابا جی کے عرس پہ آ جاؤ یا 10 دڑے محرم دے جناب والا ماتم کر لو یا میلاد دیاں 5 دیگاں پکا لو تے بھئی پورے سال دی چھٹی ہو گئی، پاویں داڑھی رکھو نہ رکھو، حلال کھاؤ نہ کھاؤ، جو مرضی کرو بھئی جی اسی تے بخشے ہو جائیں، آسان کام نہیں۔ مولا کائنات مولا علی پاک کتنی بڑی ہستی ہے۔ مولا علی پاک کے بارے میں ہے کہ جس وقت آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی تھی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ علی پاک آپ کے چہرے کی رنگت کیوں زرد پڑ جاتی ہے جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے سائل سوال کرنے والے، جب عام بادشاہ کے سامنے کوئی جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم تو کائنات کے رب، کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہماری پیشی ہے، ہم پر کیا کیفیت آنی چاہیے؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا اے علی پاک آپ کی چاہت کیا ہے؟ دیکھو آج اسیں کی کہنے ہیں، ادھر دیکھو اے جناب تھوڑی جی جناب بانگ شنگ پا لئی، کوئی جناب چنڈا شنڈا لا لیا، کوئی تھوڑا بھئی اسیں علی کے ملنگ ہو گئی۔ یار علی دے ملنگاں دی ایتری ادا نہیں ہے، علی پاک کی کیا ادا ہے؟ پوچھا گیا علی پاک آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو مجھے پسند ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت نماز پڑھتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ پھر وہ کیڑا علی پاک دا ملنگا جڑا نمازہ روزے تو تانگا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے بھئی نماز عشق بھی کی ادا میں نے یوں، وہ جنے دے پترا گال کر دیں تو کس دی بہو دی تے ہیں تو فتح خان نہیں گال سمجھ آئی تھی۔ وہ اللہ دے بندے ہو بھاؤ دی گال بھاؤ ہی کر سکتا ہے، بلے دی گل بلا ہی کر سکتا ہے، وارث شاہ دی گل وارث شاہ ہی کر سکتا ہے۔ تو پہلے ہونا والیاں منزلات تے چڑھنا، پھر تو آنکھی نہ میں شیعہ نہ میں سنی نہ دو میرا دل دکھایا ہو، پھر تو پہلے باؤ بن دے صحیح، تو پہلے عشق دے انہاں رتبیاں تے جاتے صحیح، پھر تیرا حق بنتا ہے تو ادھر پہنچ۔ تو پھریں انہاں گلیاں وچ، تو چا پھریں چکوال چے، تو پھریں پنڈی وچ، تو پھریں ملتان لاہور پشور، تین نماز دا بھی پتہ مطلب ہر باقی تو گل کریں تو کس دی وہ عشق والوں کی جو منزل ہے نا وہ اس منزل پہ جاؤ تو الگ بات ہے، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن ہمارے لیے شریعت کا راستہ یہ سب سے مضبوط اور سب سے واضح راستہ ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض۔ اجڑیاں داڑیوں منڈو لاندے ہو نا کینچیاں، میں نے کل ایک بندے کو دیکھا ہاتھ میں پیپسی پکڑ کے کہہ رہا تھا اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، جنے دیا ہاتھ سے پیپسی پی رہا ہے، وہ جو ایک پیپسی کی بوتل تو پیتے 5 روپے چندہ اسرائیل کو دیتا ہے، ایک بوتل تو شیزان کا ایک جوس کا ڈبہ پیتا ہے 100 روپے والا خریدتا ہے، اس میں سے 25 روپے تو مرزائیوں کو دیتا ہے۔ تم ایک کوکا کولا پیتے ہو، اس بڑی بوتل اس میں سے 25 روپے اسرائیل کے حوالے کرتے ہو، روز گھروں میں سے چندہ دیتے ہو اسرائیلیوں کو، اور وہ اسی چندے سے اسلحہ بنا کر فلسطینیوں پہ بم مارتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم اسرائیل کے دشمن ہیں۔ کم کرے بندہ شیطان والے، نماز دے نیڑے نہ لگے، شراب نہ منہ گندا کیتا ہوئے، منہ تے زبان تے گالا ہوان، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک بندہ کہنے لگا جناب سانو اجازت دو تواڈے مخالف کر رہے نے گالا، کی کر رہے نے اسی نہیں ذرا جواب دئیے۔ مولا کائنات کو غضب آ گیا، کوفے کے ممبر پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا اہل بیت کو اللہ نے پاک گھرانے سے پیدا کیا ہے، اور پاک گھرانے کی زبانوں سے پاک کلمات کے سوا کچھ جاری نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ جب ہم آل بیت کے نوکر ہیں تو پھر ہماری زبان پہ درود ہو، ہماری زبان پہ ذکر ہو، ہماری زبان پہ قرآن ہو، ہماری زبان پہ اللہ کی بات ہو، نبی کی نعت ہو، علی کا ذکر ہو، دوستو پھر ہمیں حق پہنچتا ہے نا۔ وگرنہ اسی سال پورا نماز دے نیڑے نہ جائیے، روزے دے نیڑے نہ جائیے، پھر اسی کہیے کہ جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، فلانا نہیں ہوتا۔ آؤ آج اللہ کے ولی کے آستانے پہ آئے ہو، یہاں تحیہ کرتے ہوئے دل سے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ہاں جنہ موڈ ہی نہیں، میں انہوں نے آکے ہاتھ پکڑ کے تو نہ کہا رکھنا، پر چلو کر دو، شاید اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے انشاءاللہ۔ ہاں
آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو مولا علی کا حلیہ بتا سکے؟ کوئی ایک جلدی سے، میں 1 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہے کوئی تم میں سے؟ نہیں ہے. میں ایک منٹ میں. مولا کائنات مولا علی پاک کا چھاتی جو تھی نا وہ چوڑی تھی، یہ بازو موٹے اور یہ گھٹے بھرا ہوا جیسا، آنکھیں موٹی مد بھری، پلکیں گھنی لمبی. بڑھاپے میں بھی آپ کے رخساروں سے اس قدر سرخی اور نور ٹپکتا تھا، لوگ سمجھتے کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے یہیں پہ شمع جل گئی ہے. یار مزہ نہیں آیا علی پاک کا ذکر سن کے؟ نبی نے دعا عطا فرمائی. مولا علی زندگی میں ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم تھا. گرمیاں میں موٹے کپڑے، سردیاں میں ٹھنڈے کپڑے. وہ گل سمجھ آئی؟ گرمیاں میں موٹے کپڑے اون والے تو سردیاں میں ٹھنڈے کپڑے. کسی نے پوچھا سرکار ہے کیڑی گل ہے گرمیاں میں گرم کپڑے تو سردیاں میں ٹھنڈے کپڑے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ دن میں آیا نا تے میرے جسم تے کپڑے پھٹے سن تے میرا جسم کام رہا سی. تے سرکار پوچھے علی اے کہ تے میں عرض کیتی حضور ٹھنڈ لگ رہی. تے سرکار نے اتنے تک کے فرمایا یا اللہ ایسا گرمی تو بھی بچا لے تے سردی تو بھی بچا لے. او دن ہے نہ مینوں گرمی لگدی تے نہ مینوں سردی لگدی. سونے سن کون مولا؟ چھوڑ دشمن بھی تعریفاں کر دے. دشمن کون؟ علی پاک تے علی پاک. جب یزید کے دربار میں امام علی مقام کا سر انور پہنچا، بلکہ آپ کوفے کے دربار میں درج آتے ہیں. کوفے کے دربار میں عبداللہ بن زیاد کے سامنے جب چہرہ گئے، 2 دن ہو گئے تھے سر کٹے ہوئے، 2 دن ہو گئے تھے نا. تے تسی دسو کہ ہے کدیاڑا ہویا ہوا، سر کٹیا ہوا، تے نکاں ادھر تے اکھیاں ادھر تے منہ اینج ہوندا ہے نا. بولو اے کئی لوگ خوشی کردے نے، یا کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں جلدی جلدی جنازہ پڑھو جناب، بولو جنازہ سوچ گیا تو فلانا ہو گیا. یہی گل ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اہل بیت اطہار کے سر کوفے سے دمشق نہیں گئے؟ یہ کتنے ہزار کا کتنے 100 میل کا سفر ہے. آخر یہ سارا اسی گرمی کے موسم میں ہوا ہے جی. تو پھر آگے میں اگلی جب بات کروں گا ایک دفعہ آپ کی طبیعت اور کلیجہ جو ہے نا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو جیسے وہ چھڑی لی نا اس لانتی کمینے کس نے؟ ابن زیاد نے. تو وہ چھڑی یوں کر رہا تھا تو اس کی منہ سے بے ساختہ نکلا اوے دعا دہڑا اس کا سر کٹیا کتنا سونا ہے وہ کتنا. پاس ایک صحابی ہے انہوں نے کہا نہ کہ سونا ہے تو پھر سر کیوں لائے ہی اسے میں کیا. یزید کے دربار میں امام علی مقام کا سر انور پہنچا. وہ دیکھ کے حیران رہ گیا آپ کے حسن پاک کو. لیکن اب بات جو میں کرنے لگا تھا وہ کیا ہے، جتنے بھی شیعہ ہوں، سنیوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، جس بھی مرضی کتاب کو اٹھاؤ وہاں حلیہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی پاک کا چہرہ اتنا سونا تھا اور داڑھی اتنی گھنی تھی جس سے ان کا سینہ ڈھکا ہوا تھا. بھائی میں آپ کو یہاں شاہ صاحب کے سامنے اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں 1,00,000 روپے انعام اس بندے کو دوں گا جو اس کے علاوہ مجھے کوئی حضرت علی پاک کو حلیہ لے کے آ جائے. اور پھر جو راوی جو کہتا ہے نا جس میں نے یہ بیان کیا کہ سر حسین سے قرآن کی تلاوت آ رہی تھی، وہاں لفظ پورے نہیں بیان کرتے. وہ لفظ کہتے ہیں امام علی مقام کی زلفیں تھیں اور ان کی داڑھی مبارک تھی اور زلفیں اور داڑھی کے بال ہل رہے تھے اور رنگ کالا تھا. آپ نے خضاب مبارک لگایا ہوا تھا. کس نے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے. اور ان کی داڑھی لمبی تھی اور گھنی تھی جو نیزے پہ لہرا رہی تھی. تے ہن ماں دسو بندہ ہوئے علی والا ہوئے حسین والا تا داڑیاں مننے یہ گل تے پھر نو ہی نا یار. چونکہ خطیب دی گل کئی بار کوڑی لگ دیئے تے لگنی نہیں چاہیے. لہذا آؤ آج ہم یہ تہیہ کریں اج تو بعد انشاءاللہ اسی اپنے چہرے تے داڑیاں سجاواں گے. تے خچخشیاں داڑیاں نہ رکھو، یہ مزاح ہے داڑی نہ. مہربانی کرو داڑھی کو بڑھاؤ. دین میں داڑھی میں اینا چکرانچ کیوں پہندے ہو؟ دین میں داڑھی ہے داڑھی میں. یہ تو پھر میں تو انہوں دسو انڈا پہلے کہ مرگی پہلے کہ انڈا تسی یہی کل دے رہے جی. آکسو جی مرگی پہلے تو میں پوچھا مرگی کتوں آئی؟ انڈے وچوں. اچھا جی پھر جی انڈا پھر پہلے ہویا جی. اچھا جی انڈا پہلے تو پھر انڈا کتوں آیا؟
ਮੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی ہے. خبردار ہے یہ جو پیسے چھیڑو دین میں داڑھی ہے کہ داڑھی میں دین ہے، دین میں داڑھی ہو بندے جو پترو نہیں رکھنی نے تو نہ رکھو، ایک الگ گل ہے وہ اور بات ہے. تم یہ کس نے تمہیں حجت کرنے کا موقع دیے کہ تم یہ باتیں کرو کہ داڑھی میں دین ہے، یہ دین میں داڑھی ہے؟ او بھائی دین کا حکم ہے داڑھی، میرے نبی کی سنت ہے داڑھی، اہل بیت کا طریقہ ہے داڑھی. مولا علی کی داڑھی گھنی، امام حسن کی داڑھی گھنی، امام حسین کی داڑھی گھنی، تو پھر ہوئے بندہ علی دا ملانگ. تے ایسا دا کام ہے نا روز داڑھی ہیں تیل لاوے تے لمبا کریں. کوئی پوچھے سجنہ کیوں آکے میرے آقا مولا پاک دی داڑھی کنی سی، تے میں بھی کہہ کرانگا چہرے تے داڑھی کنی رکھ انشاءاللہ. اور بولو انشاءاللہ. یہودیوں سے مخالف کریں، مخالف. انہیں دا وزیر اعظم کتا اے جیاں اساں مولویاں دا لباس ہے نا امامہ پانا، تے انہیں یہودیاں دا مذہبی جڑا لباس ہے نا وہ کالی جی ٹوپی تے اے نکی جی تھے نہیں تھگڑی جی ایوں تے رکھنے آئیں. وہ دکھی نے ان کی فوج کا جرنل بھی وہ رکھتا ہے کیونکہ ان کی مذہب کی علامت ہے. تے اسیاں اگر داڑھی رکھنے تے سانو شرم آندی ہے، حالانکہ ساڑھے نبی دی سنت ہے. اپنے نبی کی سنتیں ادا کرتے ہوئے گھبراؤ اور شرماؤ نہیں، فخر کرو، فخر کرو، سینہ تان کے یہ کام کرو. اور اللہ کے ولی کے مزار پہ دربار پہ آئے ہو، تہیہ کرو، نماز پڑھیں گے، عقیدہ ستھرا رکھیں گے. اور عقیدہ کیا ہے؟ نبی کا عشق، نبی کی اہل بیت کا عشق، نبی کے صحابہ کا ادب. ہاں اسی ادب والے ہیں، اسی گالاں والے، بولو اسی گالاں والے، اسی ادب والے ہیں. کیوں؟ آل بیت اطہار نے ہمیں اصحاب پیغمبر کا ادب کرنے کی تعلیم دیے اور صحابہ نے آل بیت کا عشق رکھنے کی تعلیم دی. اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک ہے. اور پھر سارے ولیاں دا بادشاہ غوث اعظم، جس دربار دی نسبت غوث پاک نال نہیں ہے اس کی دو نمبری ہے. ہو ہی نہیں سکتا جنا ہوئے پیر دے اس دا غوث پاک نال رشتہ نہ ہو. تے تانوں اگلی گل دساں، جس دربار تے غوث اعظم دا نعرہ یا غوث پاک کی عزت نہ ہوتی ہو، سمجھ جاؤ وہاں رافضیت کا قبضہ ہے. اور جس جگہ غوث اعظم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں دنیا دو ہو جائے، یقین کر لو یہ واقعتاً اللہ کے پیارے لوگوں کا اور اللہ کے ولیوں کا مذہب. کیوں؟ کیونکہ جس دل میں عبد القادر جیلانی ہو وہاں رافضیت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ دی آواز ہے. غوث پاک دا نعرہ لاؤ، چونکہ میں ہاں مرید ملانگ بڑا تگڑا جہاں ملانگا. لہذا 11ویں شریف یہ غوث پاک کی اس کو معمول بنائے. تو 11ویں اس سے دیکھ پکانا ضروری نہیں. ایک سپارہ پڑھ کے 17 بار یا 50 بار درود پڑھ کے بھی بے کے آکھو یا اللہ اس سے سوا غوث پاک ہیں، یہ بھی 11ویں نے. 2 انڈے پکائے پکا کر پاویں اپنے ہی بچیاں کھلا دو، دعا کر دو، یہ بھی 11ویں نے. ہاں کوئی کسی غریب بچی کے سر پہ دوپٹہ چادر اڑا دو، کسی غریب بیوہ کے گھر میں ایک توڑا آٹے کا ڈال دو اور دعا کر دو یا اللہ غوث پاک کے اصالہ ثواب کے لیے، یہ بھی 11ویں ہے. 11ویں کے لیے کوئی لمبے چوڑے دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہو سکے غوث پاک کا اصالہ ثواب کریں، یہ محبت دل میں ہوگی. اللہ کی قسم عبد القادر جیلانی پاک نے فرمایا بندہ ہوئے ساڈا مرے ہو لانتی ہو کے نہیں ہو سکتا. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کی ہے عبد القادر مرید تیرا ہوگا جب تک توبہ نہیں کرے گا ہم اسے موت نہیں دیں گے. سبحان اللہ کی آواز ہے. ہاں تو جی 11 پشتہ بعد عبد القادر جیلانی دی اتنی پاور ہے تو پھر ذرا آگے جاؤ نا. پھر امام مہدی کتنے بڑے ہیں، امام حسن عسکری کتنے بڑے ہیں، امام نقی کتنے بڑے ہیں، امام تقی کتنے بڑے ہیں، امام علی رضا کتنے بڑے، امام موسیٰ کاظم کتنے بڑے، امام جعفر صادق کتنے بڑے، امام محمد باقر کتنے بڑے، امام زین العابدین کتنے بڑے، امام حسین کتنے بڑے، امام حسن کتنے بڑے، میرے مولا علی کتنے بڑے. اگر ان کی اولاد میں اتنی بڑی شان ہے نا،
یا غوث اے غوث پاک نہ بچیاں نوں ہی اپنے بچیاں نوں دسنا اسی غوث پاک تے غلام ہیں، اسی بزرگاں دے کیواں غلام ہیں، انشاءاللہ کدی عقیدہ خراب نہیں ہونا۔ تو پھر آؤ رومیہ کشمیر دی لائیے صدا، تو پھر اپنے اپنے کار جائیے۔ دونوں چیزیں ہو گئیں، عقیدے کی بات بھی ہو گئی اور عمل کی بات بھی ہو گئی۔ تو جناب حضرت پیر پیراں میر میرا کی شان میں قادری بزرگ رومی کشمیر بولے، وہ کہتے ہیں کہ بابا میرا شاہ شہاندہ او سید دوویں جہانی غوث اعظم پیر پیراں دا او ہے محبوب ربانی۔ تے پھر آخری گل کہ وے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں او صدقہ پیر جیلانی۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی کے فیوز کو بلندی عطا فرمائے، ان کے بزرگوں کے جو فیوز ہیں اور درباروں سے بزرگوں سے نسبت بندہ رکھتا ہے، آنا جانا کرتا ہے تو تب فیض ملتا ہے۔ گل سمجھ آئی؟ ڈاکٹروں کو جلدے ہو تو ڈاکٹر کیا آتے ہیں دوائی ٹائم پہ کھائیں، پابندی کریں۔ کتنے تو سن تھیلیاں تے لکھ لکھ کر رکھے ہوتا او کڑیے اور روٹی نہیں دیتی او دوائی لیٹ ہو گئی ہے، کتنا تانوں فکر ہوندی ہے۔ تو جسم دی دوائی دی اتنی فکر ہے تو روحانیت دی بھی کوئی دوائی چاہیے۔ اس واسطے بندہ سالہ بعد بھی دوائی نہ لوے، سال بعد منہ چاہ کے نہ آوے پھر آ کے جی منوں فیض نہیں ملتا، ہوں تم جنے دے پترا آویں تے فیض ملے ہی نہیں۔ بزرگوں کا یہی تربیت ہے، درباروں پہ آیا جائے، ساڈا ایمان ہے ولی اللہ دا قبر وچ جدوں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر زندہ ہوتا ہے نا اس کی کئی معاملات میں توجہ ہوتی ہیں، وصال کے بعد 70 گنا توجہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ باقی مسئلے تو آزاد ہوتا ہے، ادھر مسئلہ آتا ہے تو حقہ کام ہے، لہذا بزرگوں کی قبر بھی ان کا بازار بھی فیض دیتا ہے۔ آئیں فیض پائیں، تعلق رکھیں، عزت کریں، اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ از تو فیل غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی